میں اس کے پاس بیٹھتی تھی تو اس سے باتیں وغیرہ کرتی تھی، اسلام کے بارے میں پڑھتی بھی تھی، سارا کچھ وہ اس کو دیکھتی تھی، تو میرے دل میں بھی شعور پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ مسلمان ہوں۔ تو جب میں نے اپنے میاں سے مشورہ کیا، میں نے کہا کہ ہم لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کریں گی تو میری طرف سے آپ فارغ ہیں، یعنی کہ میرا کوئی آسرا نہیں، کیونکہ میرے خاندان والوں نے بھی میرے بائیکاٹ کر دیا۔ کہا کہ ہم تجھے مار دیں گے ورنہ تو واپس آ جا، مگر اس لیے تو میں پھر وہاں سے نکل پڑی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا میزبان زبیر راجپوت۔ ہمارے ساتھ 35 سالہ آمنہ موجود ہیں، جن کا پہلا نام الزبتھ تھا۔ یہ کرسچن ٹو مسلم کنورٹ ہوئی ہیں، یہ مسلمان ہوئی ہیں، کلمہ پڑھا انہوں نے، اور ان کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا آمنہ، بتائیں کہ جب آپ کرسچن سے مسلم ہوئی ہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مجھے بہت ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب میں نے اسلام قبول کیا تو میری دوست تھی، تو اس نے یعنی کہ میں اس کے پاس بیٹھتی تھی تو اس سے باتیں وغیرہ کرتی تھی، اسلام کے بارے میں پڑھتی بھی تھی، سارا کچھ وہ اس کو دیکھتی تھی، تو میرے دل میں بھی شعور پیدا ہوا کہ میں کیوں نہ مسلمان ہوں۔ تو ویسے میں جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت ہی مجھے یہ مذہب بہت پیارا لگتا تھا، اچھا لگتا تھا، مگر میں اس کو کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تو جب میں نے اپنے میاں سے مشورہ کیا، میں نے کہا کہ ہم لوگ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں خاندان والا ہوں، ہمارے خاندان میں ایسا کچھ نہیں ہوا کبھی بھی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں نے اسلام قبول کر لینا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اگر آپ اسلام قبول کریں گی تو میری طرف سے آپ فارغ ہیں۔ انہوں نے ڈیورس دے دیا آپ؟ ہاں جی بالکل، انہوں نے میرے سر تلقی کر لی ہے، مجھے طلاق دے دی ہے۔ تو اب میں ابھی کہاں رہ رہی ہیں؟ اب جب پہلے میری دوست تھی، میں نے اس کے پاس آئی تو اس نے بھی فی الحال تو مجھے نہ اپنا نے کہا میرے گھر والوں کو اٹیک آئے گا، انہوں نے کہنا ہے کہ اپنی دوست کے پیچھے لگ کے تو یہ اس نے اسلام قبول کر لیا، مگر پھر اس کی ایک دوست تھی، اس نے مجھے وہاں کا کہا کہ تو ان کے پاس رہ لے، اور میں اب ان کے پاس ہوں۔ اب بالکل یعنی کہ میرا کوئی آسرا نہیں، کیونکہ میرے خاندان والوں نے بھی میرے بائیکاٹ کر دیا۔ یہ کافی زبردستی مجھے انہوں نے کہا کہ واپسی ہو جا تو۔ پریشر ڈالا انہوں نے آپ کے اوپر کہ آپ واپس آئیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تجھے مار دیں گے ورنہ تو واپس آ جا، مگر اس لیے تو میں پھر وہاں سے نکل پڑی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے اب اسلام قبول کر لیا ہے تو میں نے واپس نہیں آنا۔ تو اب میں ان کے پاس رہ رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں کسی پہ بوجھ بھی نہ بنوں، ظاہر ہے پہ کتنی دیر کو کھلائے گا، اس لیے۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے دین اسلام قبول کیا ہے تو اس کے بارے میں مزید تعلیمات حاصل کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، میں کر رہی ہوں، نماز وغیرہ پڑھتی ہوں، اور مجھے کلمے وغیرہ بھی آتے ہیں اب، اور میں قرآن مجید بھی پڑھ رہی ہوں۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تعلیم دی جا رہی ہے۔ جو میری دوست ہے انہوں نے مجھے قرآن مجید پڑھانے کے لیے ایک بتایا گھر، جہاں پہ بچے بھی پڑھ رہے ہیں، درس لے رہے ہیں، میں بھی وہاں پہ درس لیتی ہوں، تو سب کچھ سیکھ رہی ہوں ساتھ ساتھ۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ جب کرسچن سے مسلم ہوئی ہیں، آپ کے گھر والوں نے آپ کو چھوڑ دیا، عارضی طور پہ آپ اپنی سہیلی کے گھر رہ رہی ہیں، تو گزارا کیسے کر رہی ہیں؟ کیسے اپنا کھانے پینے کا گزر بسر ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں جی، ایسا کچھ نہیں ہے، نہ میری نے کسی نے کوئی ہیلپ کی ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو چلو کوئی بندہ، کوئی یار ہوتا ہے، کوئی دوست ہوتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے دوستی کی تھی، مگر چلو میں نے یہ سوچا کہ شاید کوئی ہیلپ کر دے گا میرے، کہ میں چل اس مذہب میں آئی ہوں، مگر کسی نے بھی میری کوئی ہیلپ نہیں کی۔ اب میں بے آسرا بیٹھی ہوں ان کے گھر، تو میری کوشش ہے کہ میں جلد سے جلد کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈوں یا کچھ کروں، کیونکہ اچھا مجھے آپ بتائیں کہ کوئی کام آتا ہے آپ کو؟ کوئی کام سیکھا ہوا ہے یا کوئی آتا ہے آپ کو کچھ کام؟ جی میں پہلے بھی کپڑے وغیرہ سلائی کرتی تھی، تو اب تو ظاہر ہے سارا کچھ مشین وغیرہ بھی ادھر ہی ہے، میں تو وہاں سلا نہیں سکتی ہوں، تو اب نہ تو کہ میرے پاس مشین ہے کہ میں کپڑے وغیرہ سلائی کر کے لوگوں کا تو گزارا کر لوں، نہ ہی ابھی تک مجھے کوئی جاب مل رہی ہے۔ کوشش ہے میری کہ میں چلو کسی کے گھر میں بے شک مل جائے، یا کوئی مشین وغیرہ کا آسرا ہو جائے تو میں خود اپنا آسرا ایک بنا لوں۔ تو جی ناظرین، آپ نے آمنہ بہن کی کہانی سنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دیگر مذاہب میں جب بھی کوئی کنورٹ ہوتا ہے تو وہ کافی سپورٹ کرتے ہیں انسان کو، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح کی توقع ہماری بہن بھی رکھ رہی ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ اس بہن کو سپورٹ کریں تاکہ یہ جو اچھا کام کر رہی ہیں اس پہ قائم رہے، نہ کہ دل برداشتہ ہو کے یہ واپس ایسا مائنڈ میں لائیں کہ کاش میں یہ کام نہ کرتی۔ تو آپ سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ان کو کوئی حضرات سلائی مشین لے کے دے دیں، کوئی ان کو رہائش کا بندوبست کر دیں، یا جس طرح بھی آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پہ ان کا نمبر چل رہا ہوگا، ان کو سپورٹ کریں
تو ناظرین مزید ہمارے چینل پہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.